اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سنانے لگی ہوں ایک بہت ہی ڈراؤنی کہانی کا نام ہے انگوری چڑیل۔ یہ کہانی دراصل ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ایک لڑکی کے ساتھ پیش آیا۔ وہ لڑکی گاؤں میں رہتی تھی۔ جب اس کی شادی ہوئی تو وہ شہر آ گئی۔ شہر میں آ کے اس نے اپنے شوہر کو بتایا کہ ہمارے گاؤں میں ایک قبرستان ہے، اس قبرستان میں چڑیل رہتی ہے، اور رات کے وقت جو بھی قبرستان میں جاتا ہے چڑیل اسے مار دیتی ہے۔ اس کے شوہر نے پوچھا، تمہیں کیسے پتا کہ وہ چڑیل ہی ہے؟ اس لڑکی نے کہا کہ چڑیل کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں اور اس کی آنکھیں بھی ٹیڑھی ہوتی ہیں۔ تو اس کا شوہر کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں، چڑیلیں کوئی نہیں ہوتی اس دنیا میں، اور تمہیں ایسے کسی نے بہکایا ہے۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی، نہیں، ہمارے گاؤں میں جو مولوی صاحب ہیں وہ پیر صاحب بھی ہیں۔ پیر صاحب اس چڑیل کو بھگا دیتے ہیں۔ جب وہ کسی کو تنگ کرتی ہے تو وہ پیر صاحب کے پاس جاتا ہے بندہ، اور اس بندے کو وہ پیر صاحب تعویذ دیتے ہیں اور پانی پڑھ کر دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے شوہر نے کہا کہ مجھے تو تمہارا پیر بھی جعلی لگتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، کبھی چڑیل بھی نظر آئی ہے کسی کو؟ یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی، جی نہیں، اس لڑکی نے اس چڑیل کا نام انگوری چڑیل ہے۔ اس کا شوہر ہنسا اور کہنے لگا، واہ، اب انگوری جو ہے اس نے اپنی چڑیل نے تمہیں اپنا نام خود بتایا ہے؟ وہ کہنے لگی، ہاں، اس نے نا پیر صاحب کو اپنا نام بتایا تھا کہ میرا نام انگوری ہے، اور وہ پیر صاحب جو ہیں وہ اس کا علاج کرتے ہیں۔ مگر اس کا شوہر نہ مانا۔ وہ لڑکی بڑا اسے منانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ رات کو 8 بجے ہی سب لوگ اپنے گھر کے دروازے بند کر لیتے ہیں اور کوئی بھی گھر سے باہر نہیں جاتا۔ سارے گاؤں میں سناٹا ہو جاتا ہے۔ مگر اس کا شوہر پھر بھی نہ مانا۔ وہ یہی کہتا رہا کہ اس دنیا میں کوئی چڑیل نہیں ہوتی۔ اب لڑکی خاموش ہو گئی۔ دن گزرتے گئے۔ کچھ عرصہ بعد لڑکی کا بھائی گاؤں سے آیا اور اس نے کہا کہ اس کی سہیلی کی شادی ہے تو آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ اچھا، تم ایسا کرو، اپنی بہن کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور اگلے ہفتے فرائیڈے کو میں آ کے اس کو لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اب جناب وہ لڑکی اپنے بھائی کے ساتھ گاؤں چلی گئی، اور جب فرائیڈے آیا تو وہ اس کا شوہر سوچنے لگا کہ آج میں جلدی فارغ ہو جاؤں گا، آج فرائیڈے ہے اور جلدی ہی نکل جاؤں گا گاؤں کے لیے، 2 بجے تک میں گاؤں کے لیے نکل جاؤں گا۔ لیکن کرنا یہ ہوا کہ اس کو کوئی کام آ گیا آفس میں اور وہ نکل نہ سکا۔ آفس میں ہی اسے 4 بج گئے۔ 4 بجے وہ گھر سے نکلا اور جناب گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستہ تھا 4 گھنٹے کا۔ اس نے سوچا کہ 8 بجے تک میں پہنچ جاؤں گا، لیکن راستے میں ٹریفک بلاک ہو گئی اور اسے راستہ نہ ملا، جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ دیر ہو گئی۔ ٹریفک میں پھنسنے کی وجہ سے اس نے سوچا کہ میں شارٹ راستہ لے لیتا ہوں۔ شارٹ راستہ جو تھا وہ جنگل سے گزرتا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی جنگل کی طرف ڈال دی۔ جنگل میں جو راستہ جاتا تھا وہ ٹوٹا پھوٹا تھا، کوئی پکی سڑک نہیں تھی، کہیں پہ پتھر آ جاتے، کہیں پر کچا راستہ آ جاتا، کہیں پہ گڑھے آ جاتے۔ اسے چلتے چلتے 9 بج گئے۔ اب جناب چاروں طرف اندھیرا تھا، ایسا راستہ جنگل ایسا تھا کہ وہاں نظر کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، صرف گاڑی کی لائٹس ہی تھی۔ ارد گرد لمبے لمبے درخت تھے، درختوں کے لمبے لمبے درخت جب ہوا سے ایسے جھولتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے بھوت ڈانس کر رہے ہوں۔ چاروں طرف دھند پھیلی ہوئی تھی، جو گاڑی کی لائٹ تھی وہ بھی کام نہیں کر رہی تھی، دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ آدمی بڑی مشکل سے چلتا گاڑی کو چلاتا لے گیا، لیکن کیا ہوا کہ آدھے راستے میں جا کے گاڑی بند ہو گئی، گاڑی کی لائٹیں بھی بند ہو گئیں۔
اس نے سوچا کہ میں دیکھوں باہر نکل کے گاڑی کا بونٹ کھول کے کہ کیا مسئلہ ہوا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اتنی سردی آئی، اتنی ٹھنڈ تھی باہر، ہوا تیز تیز جھوم رہی تھی، ہوا تیز تیز چل رہی تھی، اور ہوا کے تیز چلنے کی وجہ سے درختوں کے پتوں کی آوازیں ایسی آ رہی تھیں زور زور سے، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے چڑیلیں چیخیں مار رہی ہوں، اور درخت یوں جھوم رہے تھے جیسے بھوت ڈانس کر رہے ہوں۔ دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور دھند کی وجہ سے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اب وہ درمیان میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ اس نے موبائل کی لائٹ آن کی، بونٹ کھولا اور دیکھا اس کی بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ اب اس نے سوچا کیا کروں، اپنی بیوی کو فون کروں۔ پھر اس نے سوچا بیوی کو فون کیا، اور اسے پتہ چلا کہ میں رات کے 10 بجے یہاں جنگل میں کھڑا ہوں تو وہ ویسے ہی ڈر سے بے ہوش ہو جائے گی۔ پھر اس نے سوچا کہ بیوی کے بھائی کو فون کرتا ہوں کہ وہ آ کے مجھے یہاں سے لے جائے۔ اس نے اپنی بیوی کے بھائی کو فون ملایا، فون کی گھنٹی بجتی رہی، لیکن چونکہ گاؤں کے لوگ تو 8 بجے ہی سو جاتے تھے، تو وہ بھی سارا گاؤں سویا پڑا تھا، کسی نے اس کا فون نہیں اٹھایا۔ اب جناب اس نے سوچا کہ گاڑی کو یہیں لاک کروں اور پیدل چلتا چلتا میں گاؤں پہنچ جاؤں گا۔ اب جناب گاڑی کو اس نے لاک کیا اور باہر چلنے لگ گیا۔ راستہ اس کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اندازے سے چلتا گیا، گھپ اندھیرا، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، دھند پھیلی ہوئی تھی، صرف پتوں کے ہلنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور درخت جھوم رہے تھے، اور دور اسے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اب جناب چلتے چلتے اسے یہ نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ ایک دم اسے ٹھوکر لگی، وہ گرا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک قبر ہے۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو اسے قبریں نظر آئیں۔ وہ سمجھ گیا کہ میں تو قبرستان میں آ گیا ہوں۔ اب اس کا ڈر اور زیادہ بڑھ گیا۔ اسے پھر ساتھ ہی آواز آئی کسی لڑکی کے رونے کی، بس اس کا تو دل وہیں تھم گیا۔ اس نے دیکھا ادھر ادھر، ایک لڑکی قبر کے پاس بیٹھی کالے کپڑوں میں رو رہی تھی، اس کی آواز دور دور تک جا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس کو اپنی بیوی کی باتیں یاد آ رہی تھی، انگوری چڑیل والی، لیکن اس نے کہا نہیں، میں نہیں ڈروں گا، یہ چڑیل کچھ نہیں ہوتی، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس نے اس لڑکی کو آواز دی اور پوچھا کون ہو تم؟ وہ لڑکی کھڑی ہوئی اور ڈر کے مارے اس نے آنکھیں بند کر لی، اور اس لڑکی نے جب آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ ایک آنکھ اس کی اس طرف تھی اور دوسری طرف تھی۔ اب جناب اس نے پھر اس لڑکی نے کہا کہ میرا نام انگوری ہے۔ بس جی کیا ہوا کہ اس بندے کا تو ویسے ہی دل دھڑکنے لگ گیا، تیز دل دھڑکنے لگ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ چڑیل ہے اور اب میری خیر نہیں۔ اتنے میں اس نے سوچا کہ میری بیوی نے بتایا تھا کہ چڑیل کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں پیچھے کی طرف۔ اس نے دیکھا جب لڑکی کے پاؤں تو اس کے پاؤں الٹے تھے۔ لڑکی نے چلنا شروع کیا، چلتے چلتے وہ دور چلی گئی۔ وہاں پہ اس بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ گر گیا۔ اب جناب صبح ہوئی، گورکن آیا۔ گورکن ہوتا ہے جو قبریں کھودتا ہے۔ قبریں کھودنے والا آیا، اس نے اس بندے کو دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ اس نے پولیس کو بلایا، پولیس کا سپاہی اور انسپیکٹر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بندہ مر چکا ہے۔ انہوں نے گورکن سے پوچھا کہ یہ کیسے مرا؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا، یہ رات کو کہیں آیا ہوگا اور صبح میں نے دیکھا تو اس کی لاش پڑی تھی۔ سپاہی کہنے لگا ہاں جی صاحب جی، یہ لگتا ہے کہ قبرستان میں آدھی رات کو آیا تھا تو چڑیل نے اسے مار دیا۔ گورکن کہنے لگا نہیں، یہاں کوئی چڑیل نہیں ہے۔ تو انسپیکٹر کہنے لگا چڑیل نہیں ہے تو وہ انگوری کون ہے؟ تو گورکن نے کہا جی انگوری کوئی نہیں، انگوری تو میری بیٹی ہے، انگوری چڑیل نہیں ہے۔ سپاہی نے کہا نہیں، انگوری چڑیل کا نام ہے، اس کا بیٹا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری بیٹی چڑیل ہے۔ گورکن نے کہا نہیں جی نہیں، میری بیٹی چڑیل نہیں ہے، وہ تو میری بیٹی ہے۔ اب انسپیکٹر نے کہا اگر وہ چڑیل نہیں ہے تو پھر اس کے پاؤں کیوں مڑے ہوئے ہیں؟ تو گورکن کہنے لگا کہ بچپن میں اس کو پولیو ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی ٹیڑھی ہو گئیں اور اس کے پاؤں بھی مڑ گئے اور اس کی ٹانگیں بھی مڑ گئی۔ تو انسپیکٹر پوچھنے لگا پھر رات کو وہ جو قبرستان سے رونے کی آواز آتی ہے وہ کس کی ہے؟ تو گورکن کہنے لگا کہ دراصل میری بیٹی کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، کچھ عرصہ پہلے اس کی قبر یہاں بنی
تو جب بھی رات کو اس کو اپنی ماں کی یاد آتی ہے تو وہ قبر کے پاس بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے۔ تو پولیس والا کہنے لگا کہ اگر وہ تمہاری بیٹی ہے تو تم گاؤں والوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ یہاں چڑیل نہیں ہے بلکہ وہ تمہاری بیٹی ہے؟ تو گورکن نے بتایا کہ جو پیر صاحب ہیں انہوں نے منع کیا ہے مجھے کہ کسی کو نہیں بتانا، کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا، کیونکہ پیر صاحب کو لوگ پیسے دیتے ہیں اور وہ جھوٹا موٹا تعویذ دے کے لوگوں کو کہتا ہے کہ تمہارے اوپر چڑیل ہے اور میں تمہاری چڑیل کو نکال دوں گا۔ تو پولیس والا کہنے لگا اچھا یہ بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ پھر تو پیر صاحب کو پکڑنا چاہیے۔ اتنے میں جناب فون کی گھنٹی بجی اور وہ جو بندہ مر گیا تھا اس کی بیوی کا فون آیا۔ انسپیکٹر نے فون اٹھایا تو اس کی بیوی بولی کہ یہ تو میرے شوہر کا نمبر ہے، آپ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ بندہ تو یہاں مرا پڑا ہے۔ اس کی بیوی رونا پٹنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہائے میں نے منع کیا تھا رات کو قبرستان سے نہیں گزرنا، اب وہ قبرستان میں سے گزرے ہوں گے اور چڑیل نے انہیں مار دیا۔ تو صاحب نے بتایا جی نہیں، وہ ہارٹ اٹیک سے اور بلکہ خوف سے مرے ہیں، اگر انہیں خوف نہ ہوتا تو وہ شاید نہ مرتے۔ انگوری تو دراصل گورکن کی بیٹی ہے، وہ چڑیل نہیں ہے۔ تو دیکھا آپ نے، ڈر انسان کو موت تک لے جاتا ہے، اور صرف یہ چھوٹے سے ڈر کی وجہ سے اس شخص کی جان چلی گئی۔ تو کیسی لگی میری یہ کہانی؟ یہ ایک سچا واقعہ ہے، اور مزید سچے واقعے سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں۔ اور ہاں، سب سے پہلے میری ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، اور لائک ضرور کریں۔ کمنٹس میں لکھیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو مجھے اور ٹاپک بتائیں کہ میں کس ٹاپک پر آپ کو ویڈیو بنا کر دوں۔ اچھا جی، اب اللہ حافظ۔